کا ناول بار وفا، آواز قمر زہرا، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ اس کتاب میں 2 کہانیاں ہیں۔ اس کتاب کو اسپانسر کیا ہے محمد مبین نے۔ اگر آپ بھی کوئی کتاب اسپانسر کرنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ قسط نمبر 2۔ اوئے، یہ منہ اٹھائے کیوں کھڑا ہے الو کی کان؟ چودھری نیاز نے غصے سے عبدالقادر کی طرف دیکھا۔ تو نے سنا نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ اس مولوی کے بچے کو لے کر آ۔ بڑا آیا کہیں سے عالم فاضل ہمیں سبق سکھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ چودھری نیاز نے عادتاً ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی گھمائی۔ یہ نازک سی جس کی شام سونے کی تھی ہمیشہ ان کے ہاتھوں میں رہتی تھی، اور یہ عبدالقادر ہی جانتا تھا کہ اس دیکھنے میں جتنی نفیس اور نازک تھی بدن پر اتنی نزاکت سے نہیں لگتی تھی۔ اب بھی بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ کر اس نے خود کو بچانے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی چھڑی نے اس کی کان کو نشانہ بنایا تھا۔ شدید تکلیف سے مجبور ہو کر اس نے بائیں ہاتھ سے ناک کو سہلایا اور دائیں ہاتھ پیشانی تک لے جا کر چودھری نیاز کو سلام کیا۔ سلام چودھری جی، بس ابھی جاتا ہوں، لیکن میں سوچ رہا ہوں جی کہ مولوی صاحب تو بہت اللہ والے ہیں جی۔ وہ تو چودھری نیاز کی چھڑی پھر گھومی۔ اب کہ عبدالقادر خود کو نہ بچا سکا اور چھڑی اس کے دائیں گال پر نشان چھوڑتی ہوئی واپس ہو گئی تھی۔ اب تو بھی سوچنے لگا ہے؟ انہوں نے کہکا لگایا اور ان کے حلق سے یوں آوازیں نکلی جیسے کسی کنستر میں بہت سے روڑے ڈال کر اسے ہلایا جائے۔ ان کا کہکہا اسی طرح کا ہوتا تھا، اور جب کبھی وہ ہنستے تو یوں لگتا جیسے رو رہے ہوں۔ عبدالقادر گال سہلاتا ہوا الٹے قدموں باہر نکلا اور حویلی کا وسیع صحن عبور کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اسے مولوی صاحب سے بڑی اندھی عقیدت تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا جیسے مولوی اللہ یار بہت اللہ والے ہوں، جیسے وہ کوئی رحمت کا فرشتہ ہوں جنہیں اللہ نے ان کے گاؤں میں بھیج دیا ہو۔ جب وہ اس گاؤں میں آئے تھے تو سب سے پہلے عبدالقادر نے ہی انہیں دیکھا تھا۔ وہ ساتھ والے گاؤں سے پڑھ کر آ رہا تھا۔ ان کے گاؤں میں صرف پرائمری تک سکول تھا، جبکہ ساتھ والے گاؤں میں مڈل سکول تھا، اور اس کے باپ کو بہت شوق تھا کہ عبدالقادر پڑھ لکھ کر کہیں شہر میں جا کر نوکری کر لے، سو اس نے اسے دوسرے گاؤں میں داخل کروا دیا تھا۔ اور ان دنوں وہ 8ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ خود اسے بھی پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اپنے ہی دھیان میں مگن چلتے چلتے جب وہ مولوی ہدایت اللہ کے گھر کے پاس پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ مولوی صاحب کے گھر کی دیوار سے ٹیک لگائے کوئی بیٹھا تھا۔ اس کے کپڑے ملگجے تھے اور آنکھیں بند تھیں، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی تھی۔ اے بھائی، عبدالقادر نے 2-3 بار بلایا، لیکن جب اجنبی نے جواب نہ دیا تو عبدالقادر نے بازو پکڑ کر ہلایا اور چونک گیا۔ اجنبی آگ کی طرح تپ رہا تھا۔ بازو ہلانے پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ بڑی بڑی آنکھوں میں سرخی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے عبدالقادر ساکت کھڑا رہا، پھر اس نے پوچھا، بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہاں جانا ہے؟ کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے پتہ نہیں، اجنبی نے آہستگی سے کہا، یوں جیسے خود سے بات کی ہو، اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ عبدالقادر کچھ دیر متذبذب سا کھڑا رہا، شاید بخار سر کی طرف چڑھ گیا۔ اسے سوچا اور اس کا جی نہ چاہا کہ وہ اجنبی کو ایسی حالت میں چھوڑ کر چلا جائے۔ وہ بستہ زمین پر رکھ کر اس کے قریب ہی بیٹھ گیا اور پھر آہستگی سے اس کا بازو ہلایا۔ بھائی، کس کے مہمان ہو اور اس کا گھر تلاش کر رہے ہو؟ کس کی تلاش ہے؟ اجنبی نے پھر آنکھیں کھول دیں۔ ہاں، تلاش تو ہے کسی کی، پر تلاش پر بھی کوئی کہاں ملا ہے، اور تلاش تو کبھی ختم نہیں ہوتی ہے نا؟ اس نے عبدالقادر کی آنکھوں میں جھانکا۔ عبدالقادر سٹپٹا گیا۔ عجب دل پر اثر کرتا ہوا لہجہ تھا اس کا۔ آپ مجھے بتاؤ بھائی، میں آپ کی مدد کرتا ہوں، کہاں جانا ہے آپ کو؟ عبدالقادر نے پھر کہا، تم میری مدد کرو گے؟ اجنبی ہولے سے ہنسا۔ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اپنے لیے راستے تو خود ہی تلاشنے پڑتے ہیں۔ ہاں، خود ہی۔ اجنبی نے اٹھنے کی کوشش کی اور لڑکھڑا گیا۔ عبدالقادر نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی تو اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور ایک غصولی نظر عبدالقادر پر ڈالی۔ عبدالقادر سہم گیا اور اس نے جھک کر بستہ اٹھایا۔ اجنبی کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی مگر وہ چل رہا تھا۔ عبدالقادر نے بھی اس کے پیچھے ہی قدم بڑھایا، لیکن اجنبی 2 قدم چل کر ہی گر پڑا تھا۔ اس کے پیشانی زمین پر پڑے نوکیلی پتھر کے لگنے سے زخمی ہو گئی تھی۔ عبدالقادر نے دوڑ کر اسے سیدھا کیا، بڑی ہوئی داڑھی، روشن کشادہ پیشانی۔ عبدالقادر کی نظر مولوی ہدایت اللہ کے دروازے پر پڑی۔ اوہ! اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔
ضرور یہ اجنبی مولوی صاحب کا مہمان ہوگا، میں بھی کتنا پاگل ہوں۔ اس نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا ڈالا۔ مولوی صاحب آپ کا مہمان دروازے پر بے ہوش پڑا ہے، مولوی ہدایت اللہ کو دیکھتے ہی عبد القادر نے بتایا تو مولوی صاحب باہر نکلے، اجنبی کو دیکھا۔ آپ کے مہمان ہیں نا جی؟ مولوی ہدایت اللہ نے سر ہلا دیا اور عبد القادر کی مدد سے اجنبی کو اٹھا کر گھر کے اندر لے گئے اور صحن میں بچھی چارپائی پر لٹاتے ہوئے اس کی پیشانی کا زخم دیکھا۔ معمولی زخم تھا، پھر بھی انہوں نے آواز دے کر بیوی کو گرم پانی اور روئی لانے کے لیے کہا اور عبد القادر سے درخواست کی کہ گھر جاتے ہوئے حکیم صاحب کو بھیج دے۔ مولوی ہدایت اللہ کئی برس پہلے اس گاؤں کی مسجد کے پیش امام مقرر ہو کر آئے تھے۔ یتیم خانے میں پرورش پائی تھی اور دارالعلوم حنفیہ رضویہ سے دینی تعلیم حاصل کی تھی، اور وہاں سے ہی ایک روز مولوی صدیق نے انہیں خوشخبری دی تھی۔ صدر ایوب خان نے گاؤں کی مساجد میں امام متعین کرنے کے لیے کہا ہے، تنخواہ بھی ملے گی۔ اور مولوی ہدایت اللہ نے جو سوچ رہے تھے کہ فارغ التحصیل ہو کر کہاں جائیں گے، اس آفر کو نعمت خداوندی سمجھا تھا، اور تب ہی وہ اس گاؤں میں تھے۔ گاؤں کے ہی غریب گھرانے میں ان کی شادی ہو گئی تھی اور اب 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ لاہور جیسے شہر میں گزارا تھا۔ ایک نظر نے ہی انہیں بتا دیا تھا کہ یہ وہ نوجوان کسی اعلیٰ گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ ہاتھ پر بندی رولکس گھڑی اور جسم کا لباس گو ملگجا تھا لیکن قیمتی تھا۔ انہوں نے لمحے بھر میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ عبد القادر کی بات کا جواب اسباد میں دیں گے۔ نہ جانے کون مصیبت زدہ ہے، زندگی کے اس سفر میں طویل تجربے ہو چکے تھے انہیں۔ کیا خبر دشمنوں سے بچ کر آیا ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ چودھری نیاز یا اعجاز کے ظلم کا شکار ہو۔ سو جب عبد القادر حکیم صاحب کو لے کر آیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ رشتے میں ان کا بھتیجا لگتا ہے، ان سے ملنے چلا آیا ہے۔ اتنے عرصے بعد آپ کا کوئی عزیز یہاں آیا ہے۔ حکیم صاحب نے اجنبی کا معائنہ کیا۔ بس جی، یہاں آیا تو پھر یہاں کا ہی ہو گیا۔ قریبی عزیز تو کوئی نہ تھا، بس رشتے کے بہن بھائی تھے۔ مولوی ہدایت اللہ کی نظریں اجنبی پر تھیں۔ خطرے کی تو کوئی بات نہیں حکیم صاحب، بخار بہت تیز ہے اور نکاہت بھی ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں پہلے، تاپ کم ہو تو پھر یہ دوا دیجیے گا۔ عبد القادر کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں دوا دے دیتا ہوں۔ حکیم صاحب اٹھے تو مولوی ہدایت اللہ نے عبد القادر کو دوا کے پیسے پکڑانا چاہے۔ کیسی بات کرتے ہیں مولوی صاحب، آپ کا مہمان ہمارا مہمان ہے، مہمان تو پورے گاؤں کا سانجا ہوتا ہے۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور عبد القادر جس نے بستہ اٹھا لیا تھا، بستہ دوبارہ صحن میں رکھ کر حکیم صاحب کے ساتھ دوا لینے چلا گیا، اور جب دوا لے کر واپس آیا تو مولوی صاحب اجنبی کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہے تھے۔ مولوی جی میں رکھوں پٹیاں؟ عبد القادر نے آفر کی۔ نہ بیٹا، تو اب گھر جا، تیری ماں فکر کرتی ہوگی اور باپ بھی۔ عبد القادر کو بھی ماں کی طبیعت کا پتہ تھا، اس لیے گھر اس کا جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی مولوی صاحب کو سلام کر کے چلا گیا، لیکن دوسرے دن اسکول سے واپسی پر اس نے غیر ارادی طور پر ہی مولوی صاحب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا تھا، اور مولوی صاحب نے دروازہ کھولا۔ آؤ عبد القادر، آ جاؤ۔ مہمان کی طبیعت کیسی ہے؟ بخار کم تو ہے لیکن اترا نہیں۔ عبد القادر نے صحن اور برآمدے میں نظر دوڑائی تو مولوی صاحب نے اس کی نظروں کا مطلب سمجھ کر بتایا کہ وہ کمرے میں ہے۔ دوا وغیرہ تو نہیں لانی؟ نہیں ابھی تو ہے۔ مولوی صاحب نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کونے میں بنے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ اجنبی گھٹنوں پر سر رکھے، دونوں بازو گھٹنوں کے گرد حمائل کیے بیٹھا تھا۔ السلام علیکم جی۔ عبد القادر نے سلام کیا تو اس نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، وہی ویسی سرخ آنکھیں، کھوئی کھوئی سی نظر اس پر ڈال کر اس نے پھر سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ عبد القادر کچھ دیر بیٹھ کر اور مولوی صاحب کو دوبارہ حکیم صاحب کو دکھانے کا مشورہ دے کر اپنے گھر آ گیا تھا، لیکن اس کے دل میں نامعلوم کیوں اجنبی کے لیے ایک نرم سا گوشہ پیدا ہو گیا۔ وہ اسکول سے واپسی پر ہر روز ہی اجنبی کا احوال پوچھنے چلا جاتا۔ مولوی صاحب کا گھر گاؤں کی حدود شروع ہوتے ہی آ جاتا تھا۔ 2-3 گھر چھوڑ کر اور گھر سے چند گز کے فاصلے پر چھوٹی سی مسجد تھی۔ اجنبی کا بخار اتر بھی گیا تھا، پھر بھی وہ بات چیت نہیں کرتا تھا، خاموش بیٹھا خلاؤں میں دیکھتا رہتا، اور جو بات کرتا بھی تو وہ بھی بہت مبہم اور الجھی ہوئی۔ مولوی صاحب کا بھتیجا اللہ والا ہے، پورے گاؤں میں مشہور ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا سائیں ہے۔ اب وہ اکثر مولوی صاحب کے گھر سے نکل کر باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ جاتا یا پھر پیپل کے نیچے بیٹھ کر اس کے گرے ہوئے پتے اکٹھے کرتا رہتا۔ ایک روز حسب معمول اسکول سے واپسی پر عبد القادر اجنبی کے پاس مولوی صاحب کے گھر سے باہر بیٹھا تھا کہ اجنبی نے اچانک سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ میں؟
عبد القادر کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ میں جی عبدالستار حجام کا بیٹا ہوں۔ اس کی آواز میں خود بخود ایک فخر سا جھلکنے لگا تھا۔ اجنبی کی آنکھوں میں اچانک دلچسپی کی چمک نظر آئی، ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ تم اچھے لڑکے ہو۔ عبد القادر کا سینہ خوشی سے بھر گیا، آج تک کسی نے اس کی تعریف نہیں کی تھی۔ آپ جی اب ادھر ہی رہو گے مولوی صاحب کے پاس یا واپس چلے جاؤ گے؟ خوشی سے اس کی آواز ہلکی ہلکی کانپ رہی تھی۔ واپسی کا تو کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اجنبی کی مسکراہٹ معدوم ہو گئی اور آنکھیں پہلے جیسی لگنے لگیں، کھوئی کھوئی سی۔ کیا ہوتا ہے؟ اس کی سوالیہ نظریں عبد القادر کی طرف اٹھیں۔ بتا کیا ہوتا ہے واپسی کا راستہ؟ اس نے سوال دہرایا، آواز قدرے بلند تھی۔ عبد القادر سٹپٹا گیا۔ پتہ نہیں جی، نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا واپسی کا۔ جب ایک بار قدم اٹھ گیا دوست کے کوچے کی طرف تو اٹھ گیا۔ جی؟ عبد القادر اس کی بات نہ سمجھ پایا۔ وہ ہے دوست۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اس سے بڑھ کر تو اور کوئی دوست نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ تو کس دوست کی تلاشتا ہے عبد القادر؟ کس کو کھوج رہا ہے؟ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ وہ تو یہاں ہے، ہر جگہ ہے۔ جی میں تو کسی کے پیچھے نہیں بھاگ رہا۔ عبد القادر ذرا سا سہم گیا تھا۔ ہاں تو نہیں، میں بھاگ رہا ہوں۔ اس نے سر پھر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ اللہ یار، مولوی ہدایت اللہ جانے کب گھر سے نکلے تھے۔ اٹھ اندر چل کے اندر کھانا کھا لے، تیری چچی نے روٹی پکا لی ہے۔ اچھا تو مولوی صاحب کے بھتیجے کا نام اللہ یار ہے؟ عبد القادر نے سوچا۔ اب پتہ نہیں یہ نام مولوی صاحب نے خود ہی اس کا نام اللہ یار رکھ دیا تھا، لیکن عبد القادر کے طفیل تمام گاؤں میں وہ مولوی اللہ یار کے نام سے مشہور ہو چکا تھا۔ عبد القادر تو اسے چھوٹے مولوی صاحب یا صرف مولوی صاحب کہہ کر بلاتا تھا، اور دیوانگی سے ہوش مندی تک آتے آتے عبد القادر اور مولوی اللہ یار کے درمیان ایک گہرا تعلق یا ربط پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے اسکول سے واپسی پر اللہ یار عبد القادر کو پیپل تلے اپنا منتظر ملتا، کبھی گرے ہوئے پتے اکٹھے کرتے ہوئے اور کبھی خاموش بیٹھے ہوئے۔ عبد القادر سلام کر کے اس کے پاس بیٹھ جاتا۔ کبھی تو وہ کوئی بات نہ کرتا اور عبد القادر کے ہر سوال پر خاموشی سے تکتا رہتا، اور کبھی چند باتیں کر لیتا۔ وہ بہت کم گو تھا۔ اس نے اپنے متعلق کبھی کوئی بات نہیں کی تھی کہ وہ کون تھا اور کہاں سے آیا تھا۔ ان دنوں عبد القادر یہی کوئی 16-17 سال کا تھا جب اچانک ہی مولوی ہدایت اللہ بیمار ہو گئے تھے۔ ان دنوں مولوی اللہ یار کو گاؤں میں رہتے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے۔ وہ اب زیادہ تر مسجد میں ہی رہتے تھے، البتہ کھانا وغیرہ سب مولوی ہدایت اللہ کے گھر سے ہی آتا تھا۔ اس روز بھی مولوی ہدایت اللہ کا پڑوسی لڑکا کھانا لایا تو ساتھ مولوی صاحب کا پیغام بھی تھا۔ انہوں نے کہلوایا تھا کہ ان کی طبیعت صحیح نہیں اور وہ مسجد تک نہ آ پائیں گے، سو آج مغرب اور عشاء کی نماز وہ پڑھا دیں اور اذان بھی دے دیں۔ میں؟ مولوی اللہ یار نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ جی مولوی صاحب نے آپ سے ہی کہا ہے، مگر میں؟ انہوں نے متذبذب سا ہو کر عبد القادر کی طرف دیکھا جو ان کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ وہ میٹرک کا امتحان دے کر فارغ ہو چکا تھا، سو اکثر مولوی اللہ یار کے پاس آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ مولوی اللہ یار کی گفتگو سے اب وہ دیوانگی نہ جھلکتی تھی، وہ اکثر عبد القادر سے بہت اچھی باتیں کرتے تھے اور زندگی کے اسرار و رموز سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا ہے رات گھر پر آئیے گا۔ لڑکے نے پھر کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا اور عبد القادر سے بولے، نہیں میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، میں تو عبد القادر۔ مگر مولوی جی، بڑے مولوی صاحب تو بہت بیمار ہیں، تو پھر کون نماز پڑھائے گا؟ کوئی بھی، آخر اتنا گاؤں بھرا ہوا ہے۔ پہلے مولوی صاحب بیمار ہوتے تھے تو کون پڑھاتا تھا نماز؟ پہلے عبد القادر سوچ میں پڑ گیا۔ جب سے مولوی صاحب اس گاؤں میں آئے ہیں وہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑے۔ ہاں کبھی انہیں مسجد آنے میں دیر ہو جائے تو خیر دن چچا اذان دے دیتا ہے بس۔ خیر دن مسجد میں پانی ڈالتا تھا اور مسجد کی دیکھ بھال بھی کرتا تھا، پر میرے من میں تو کوئی اور بیٹھا ہے چھپ کر۔ عبد القادر میں اس کی طرف لپکتا ہوں تو وہ جو میرے من میں چھپا بیٹھا ہے وہ میری راہ روک لیتا ہے۔ اصل تو وہی ہے، سر اسی کے سامنے سجدے میں جھکتا ہے، جو اندر چھپ کر بیٹھ گیا ہے وہ نکلتا ہی نہیں۔ وہ جیسے اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اور عبد القادر حیران سا بیٹھا تھا۔ اسے مولوی اللہ یار کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں، اور پھر مجھے تو یہاں رکنا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں یہاں رک گیا ہوں۔ اس مٹی کی باس میں کیا ہے؟ یہاں کی ہوا میں کیسا سحر ہے جس نے میرے قدم روک رکھے ہیں؟ انہوں نے عبد القادر کو جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ کسی اور سے کہو جا کر جس کے من میں صرف وہ ہی وہ ہو۔
جس کے لبوں پر اس کی ثنا سجے. میرے لبوں سے تو بے خودی میں جو نام نکلتا ہے وہ اس کا نہیں ہے. انہوں نے گھٹنوں پر سر رکھ لیا اور دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ لیے. عبد القادر حیران سا بیٹھا انہیں دیکھتا رہا. تب ہی خیر دین نے آ کر اذان دی اور کچھ دیر بعد نمازی اکٹھے ہونے لگے. مولوی صاحب اٹھے، نمازی اکٹھے ہو گئے ہیں. لوگ ان کے منتظر تھے. انہوں نے انکار کرنا چاہا لیکن لوگوں نے جیسے خود ہی فرض کر لیا تھا کہ مولوی ہدایت اللہ کی عدم موجودگی میں امامت کے فرائض وہی انجام دیں گے. انکار کی گنجائش نہ تھی. مغرب کا وقت نکلتا جا رہا تھا. وہ بے بس سے ہو گئے. لیکن نماز سے فارغ ہوتے ہی وہ عبد القادر کا ہاتھ پکڑے مسجد سے باہر نکلے اور تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے مولوی ہدایت اللہ صاحب کے گھر کی طرف چل پڑے. بابا جان کو میرا پریکٹس کرنا پسند نہیں ہے، ابیر نے افسردگی سے کہا. مگر کیوں ابیر؟ اگر انہیں تمہارا پریکٹس کرنا پسند نہیں تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ تمہیں لا کرواتے ہی نہیں. تم سمپل بی اے کرتی، گھر بیٹھتی اور اپنے بابا چودھری امتیاز جیسے کسی جاگیردار کے بچے پالتی. دانیال کو ابیر کے پریکٹس نہ کرنے کا دکھ ہو رہا تھا اور ابیر بھی یہ سمجھ رہی تھی. سو اس کی لمبی چوڑی بات کے جواب میں صرف اتنا کہا، یہ میری ضد تھی لا کرنے کی. بابا تو چاہتے تھے کہ میں انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کر لوں. مگر ابیر ہم لوگ تمہارے بغیر بہت اداس ہیں. صدف بھی افسردہ تھی. تم نے بابا جان سے بات کی؟ کیا انہوں نے صاف منع کر دیا؟ مامون نے پوچھا. نہیں، میں نے ابھی بات نہیں کی. حد کرتی ہو تم بھی. میں سمجھ رہا تھا بابا جان نے صاف انکار کر دیا ہے. خواہ تم نے میرا پاؤ بھر خون خشک کر دیا، دانیال نے ناراضی سے کہا. جس بات کو میں جانتی ہوں اس کو پوچھنے کا کیا فائدہ؟ ابیر ابھی تک افسردہ تھی. مگر تمہارے بابا تو بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں ابیر، ہم ان سے بات کریں. مامون کو امید تھی کہ شاید وہ ان کی بات مان لیں. آخر انہوں نے صدف کے ابا جان کو بھی تو قائل کر لیا تھا. مگر میرے ابا جان کی اور بات ہے. وہ بڑے زمیندار یا جاگیردار نہیں ہیں، بیچارے سفید پوش متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے کمزور ارادے کے ابا. صدف منیر، دانیال علی نے ہاتھ اٹھا کر اسے وارننگ دی. یہ تم خود پر ترس کھانا اور طنز کرنا کب چھوڑو گی؟ کل سے لے کر اب تک تم نے بیچارے سفید پوش متوسط غریب یہ الفاظ کوئی 50 دفعہ استعمال کیے ہیں. آئندہ نہیں. بھائی کرن کے سسرال والے اگر گھٹیا اور چھچورے ہیں تو گولی مارو انہیں، اور بے فکر رہو تمہارے سسرال والے اتنے چھچورے نہیں ہوں گے. وہ بات کرتے کرتے شرارت سے مسکرایا. اور اس کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اور تم سب گواہ رہنا. اس نے مامون اور ابیر کی طرف دیکھا. تم باز نہ آنا کبھی کہیں بھی. صدف چھینپ گئی. اور ابا سے کہہ دینا کہ کرن کے سسرال میں کہلوا دیں کہ انہیں ایسے چھچورے لوگوں سے رشتہ نہیں جوڑنا. کرن کے لیے بہت رشتے ہیں. تم پاگل ہو دانیال؟ صدف کے لہجے میں کوشش کے باوجود پھر طنز آ گیا تھا. ہم جیسے لوگوں کے ہاں رشتے مشکل سے ہی آیا کرتے ہیں، اور اگر آ کر لوٹ جائیں تو لڑکی ساری عمر دہلیز پر ہی بیٹھی رہتی ہے. تمہیں نہیں معلوم کرن کا رشتہ کتنی مشکلوں سے ہوا ہے؟ کسی کو گھر پر اعتراض تھا تو کسی کو بھائی نہ ہونے پر، کسی کو خوف تھا کہ ابا بیچارے ایک کریانے کی دکان میں سے بیٹی کو کیا جہیز دے سکیں گے. اوفو، اور پھر وہی خود ترسی. دانیال نے سر تھام لیا. تبھی ملازم نے آ کر ابیر کو بتایا کہ چودھری امتیاز خان آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، انہیں مہمانوں کا بتا دو. وہ سب اس وقت اسلام آباد میں ابیر کے محل نما گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. دانی یار، تم ابیر کے بابا جان سے بات کرنا، مامون نے دانیال سے کہا. اور اگر انہوں نے انکار کر دیا تو؟ صدف نے خدشہ ظاہر کیا. تو کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کیوں ابیر؟ دانیال نے پوچھا. میرے خیال میں بابا جان اجازت نہیں دیں گے. مجھے تو اپنے عبداللہ کا مستقبل مخدوش لگ رہا ہے. مامون نے سرگوشی کی. کیا مطلب؟ صدف نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ایک تو تمہارے کان بہت پتلے ہیں. دانیال نے اسے گھورا. تو کیا کانوں میں روئی ٹھونس لوں؟ صدف چھڑ گئی. ویسے یہ عبداللہ راستے میں سے کہاں غائب ہو گیا تھا؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے گا. بیر کی طرف؟ مامون نے پوچھا. اس کو ڈاکٹر کی طرف جانا تھا اور صبح کورٹ میں ہی اس نے بتا دیا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ابیر کی طرف نہیں جا سکے گا. دانیال نے بتایا. تم گئے تھے دانی عبداللہ کے چچا کو دیکھنے؟ صدف کو اچانک یاد آیا. نہیں، آج چلیں گے بھی یہاں سے واپسی پر. کیا تم بھی چلو گی؟ ہاں، اگر زیادہ دیر نہ ہوئی تو. کیا عبداللہ کے چچا جان زیادہ بیمار ہیں؟ ابیر نے پوچھا اور پھر اس کی نظر ڈائننگ روم میں داخل ہوتے چودھری امتیاز پر پڑی. السلام علیکم بابا جان، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا. دانیال، مامون اور صدف بھی اس کی تقلید میں کھڑے ہو گئے.
ارے بیٹھو بچوں، یہ کیا کھڑے ہو گئے ہو تم؟ میں کوئی استاد ہوں؟ ان کے سلام کا جواب دیتے ہوئے چودھری امتیاز نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ پتری، کوئی خاطر مدارت کی اپنے مہمانوں کی؟ کوئی چائے پانی؟ جی بابا جان۔ اوئے نور خان، انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے ملازم کو آواز دی جو دروازے پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ خان سامہ سے کہہ دو جا کر مہمان کھانا کھا کر جائیں گے، اچھا سا کھانا ہو، شکایت نہ ہو۔ جی چودھری جی۔ جو 2 قدم آگے بڑھا تھا وہاں سے ہی پلٹ گیا۔ وہ جناب کھانے وانے کا تردد نہ کریں، ہم بس اب جائیں گے، ہم تو بس ابیر سے یہ پوچھنے چلے آئے تھے کہ وہ چیمبر کب آئیں گی۔ دانیال نے فوراً کہا۔ کیوں بھائی بچوں، یہ شہروں میں کوئی چاچا ماما نہیں ہوتا یا آپ جناب ہی چلتا ہے؟ چودھری امتیاز نے خوشگوار سے لہجے میں پوچھا۔ سوری انکل، وہ… دانیال شرمندہ ہو گیا۔ یہ انگریز خود تو چلا گیا اور اپنا سوری اور انکل یہاں چھوڑ گیا۔ چودھری امتیاز مسکرائے۔ مجھے انکل ونکل پسند نہیں ہے، میں تو سیدھا سادہ سا دیہاتی بندہ ہوں اور تم میری ابیر جیسے ہو، چاہو تو چچا بلا لو، چاہو تو بابا جان بھی کہہ لو۔ ان کے لہجے میں بے انتہا خلوص تھا، اور یہ بیر نے خواہ ڈرا رکھا تھا اپنے بابا جان سے۔ یہ تو اتنے خوش مزاج اور نرم دل لگ رہے ہیں۔ صدف نے کن اکھیوں سے انہیں دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، کشادہ پیشانی اور ایک باریک باریک مونچھیں، آنکھوں میں ایک نرم سا محبت بھرا تاثر، ان کی شخصیت خاصی پرکشش تھی۔ وہ بہت باوقار اور بہت شفیق سے لگ رہے تھے۔ میں نے تو کئی بار کہا بیر پتر سے، ادھر آموں کے موسم میں بلاؤ اپنے کلاس فیلوز کو، رونق شونق لگاؤ۔ جی انکل، کہا تو تھا بیر نے، لیکن بس ہم لوگ پڑھائی میں مصروف رہے، اب انشاءاللہ پھر کبھی آئیں گے۔ صدف نے دوپٹے کو اچھی طرح سے اوڑھتے ہوئے کہا۔ اوئے پھر انکل، چودھری امتیاز نے بے ساختہ کہا۔ خیر جیسی تمہاری مرضی۔ بابا جان، یہ صدف منیر ہے۔ ابیر کو اچانک ہی تعارف کا خیال آیا تھا۔ اور یہ دانیال علی ہے، مشہور وکیل ملک غضنفر علی کے بیٹے۔ اچھا اچھا، انہوں نے بہت دھیان سے دانیال کو دیکھا۔ بڑا نام سنا ہے آپ کے والد کا، لیکن کبھی شرف ملاقات حاصل نہیں ہوا۔ ایک مقدمہ ہے زمین کا ہمارا، اپنا منشی کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب کو وکیل کر لیں، 2-4 پیشیوں میں فیصلہ ہو جائے گا، سالوں سے چل رہا ہے۔ اور یہ مامون الرشید ہیں، ڈاکٹر رشید الحق کے صاحبزادے، مشہور نیورو سرجن ہے اس کے ڈیڈی۔ ڈاکٹرز تو اکثر اپنی اولاد کو اپنے ہی نقش قدم پر چلاتے ہیں، آپ کے والد صاحب نے آپ کو اپنے نقش قدم پر نہیں چلایا؟ چودھری امتیاز کے انداز میں بڑی بے تکلفی سی تھی۔ جی کوشش تو بہت کی، لیکن پھر ہتھیار ڈال دیے، مامون نے نظریں جھکائے جھکائے کہا۔ یعنی بیٹا سبقت لے گیا؟ چودھری امتیاز نے کہا لگایا۔ ان کی تباہ آزمائی کے لیے 2 بیٹے اور ہیں، ورنہ ہتھیار ڈالنے والے نہ تھے، اب ساری توجہ ان کی طرف ہے۔ بہت خوب، چودھری امتیاز دل کھول کر ہنسے۔ ابیر تم سب کی بہت تعریف کرتی تھی اور واقعی تم سب مجھے اچھے لگے ہو، سلجھے ہوئے اور اچھے گھرانوں کے۔ عبداللہ بھی ہے ہمارے گروپ میں، مامون نے فوراً کہا، لیکن اس کے چچا جان کی طبیعت کچھ ناساز تھی سو وہ نہیں آیا۔ او ہاں، عبداللہ ذکر کیا تھا ابیر نے، وہی نا جس کے والد ماسٹر ہیں؟ جی وہ دراصل اس کے چچا ہیں، والدین کا انتقال ہو چکا ہے، مامون نے وضاحت کی۔ ہاں بتایا تو تھا ابیر نے، دراصل ابیر ہر بات مجھ سے کرتی ہے، اپنے اسکول کالج دوستوں کی، استادوں کی، بچپن سے اس کی عادت ہے، اور کوئی بہن بھائی نہ ہونے کی وجہ سے ہر بات مجھ سے ہی شیئر کرے گی۔ حالانکہ اسے ماں کے زیادہ قریب ہونا چاہیے تھا، لیکن ماں کی نسبت یہ مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ انہوں نے محبت سے ابیر کو دیکھا۔ اور تم لوگ اب کیا کر رہے ہو آج کل؟ ہم نے ملک صاحب کو جوائن کر لیا ہے اور ہم اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ابیر کا ارادہ پوچھیں، دانیال نے فوراً کہا۔ ابیر کا ارادہ؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دانیال کو دیکھا اور پھر ابیر کی طرف نگاہ کی۔ ہاں جی، وہ دراصل ہم ہمیشہ یہ پروگرام بنایا کرتے تھے کہ ہم 5 مل کر کام کریں گے، ہمارا اپنا چیمبر ہوگا اور ایک روز پورے ملک میں ہمارا نام ہوگا۔ اللہ آپ کو اور آپ کے ارادوں میں کامیاب کرے، لیکن ابیر، میرا خیال نہیں تھا کہ ابیر پریکٹس کرے گی، کیوں پتری؟ انہوں نے ابیر سے پوچھا۔ جی؟ ابیر جو بے دہانی میں بیٹھی تھی سٹپٹا گئی۔ جیسے آپ کی مرضی بابا جان۔ او، صدف نے گھور کر اسے دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا کہ وہ اجازت طلب کرے۔ چودھری امتیاز نے فخر اور محبت سے ابیر کو دیکھا، انہیں ابیر پر بے جان ناز تھا۔ ابیر نے کبھی ان کے یقین، اعتماد اور مان کو نہیں توڑا تھا، حالانکہ چودھری اعجاز نے اس کے لا کرنے کی سخت مخالفت کی تھی۔ لڑکیوں کے لیے BA تک تعلیم کافی ہے، لیکن لالا وہ لا کرنا چاہتی ہے، اس کی خواہش ہے، وہ میری ایک ہی بیٹی ہے، میں اس کی کسی خواہش کو رد نہیں کر سکتا۔ لیکن امتیاز خان، بیٹی کو لڑکوں کے ساتھ تعلیم دلواؤ گے، کل کل کو کوئی بات ہو گئی تو؟ اور چودھری امتیاز کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔
مجھے اپنی بیٹی پر یقین ہے لالا، وہ بہت سمجھدار اور باشعور ہے، اور پھر میں نے بھی تو یونیورسٹی میں تعلیم پائی ہے۔ اچھے اور خاندانی لوگ ہر جگہ اپنے خاندان کا وقار قائم رکھتے ہیں، اور یہ حقیقت تھی کہ انہیں ابیر نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ جب وہ صدف منیر کے ساتھ دانیال وغیرہ کے گروپ میں شامل ہوئی تھی تو اس نے انہیں بتایا تھا اور اجازت لی تھی۔ انہوں نے ابیر کی آنکھوں کی خواہش بھی پڑھ لی تھی اور کئی دنوں سے اس کی داسی بھی محسوس کر رہے تھے، لیکن ابیر نے اس طرح ان کی رضا پر سر جھکا کر ان کا مان بڑھا دیا تھا۔ تمہاری مرضی کیا ہے پتر؟ میرا خیال ہے کہ آپ اسے پسند نہیں کریں گے۔ اس نے ایک بار پھر ان کا مان بڑھا دیا تھا۔ ان کا دل عجب طرح کی خوشی اور مسرت سے بھر گیا۔ لیکن انکل، ہم سب کی بڑی خواہش تھی کہ ابیر ہمارے ساتھ کام کرے، کم از کم انٹرنشپ تو، صدف نے آہستگی سے کہا۔ جیسے کل ہی میں ایک مسئلے پر پھنس گیا تو میں نے سوچا کہ ابیر ہوتی تو منٹوں میں حل کر دیتی اس مسئلے کو۔ اور کیا انکل، دانیال نے معمول کی بات کو آگے بڑھایا، یہ صدف تو بالکل ہی نالائق ہے۔ اگر ابیر نہ ہوتی تو ساری زندگی لا نہ کر پاتی۔ شرم کرو، صدف نے اسے گھورا۔ لو، اپنے بابا جان سے کیا شرم؟ دانیال نے صدف کی طرف دیکھا۔ اب اگر تم نے آدھے سے زیادہ پیپرز میں ابیر کی چیٹنگ کی ہے تو، صدف اندر ہی اندر بل کھا کر رہ گئی اور چودھری امتیاز نے کہکا لگایا۔ ہاں ہاں، اپنے بابا جان سے کیا چھپانا بیٹی، ویسے آپس کی بات ہے، میں نے بی اے میں اپنا انگلش کا پیپر سارا کا سارا اپنے دوست محسن علی کا دیکھ کر کیا تھا۔ اور پھر ہنسے۔ صدف نے بھی زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، مگر دل ہی دل میں اسے دانیال پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ تو پھر ابیر پتر ایسا ہے کہ، وہ ہنستے ہنستے ابیر کی طرف مڑے، تمہارے دوستوں کی بھی خواہش ہے اور تم بھی گھر میں بور ہوتی ہو تو کر لو جوائن۔ جب تک پتر ایاز نہیں آ جاتا امریکہ سے تب تک اپنا شوق پورا کر لو۔ ابیر کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ مامون اور صدف یکدم خوش نظر آنے لگے۔ دانیال نے دل ہی دل میں ہررا کا نعرہ لگایا۔ ایاز میرا بھتیجا ہے، چودھری امتیاز نے وضاحت کی۔ اعجاز لالا کا بیٹا، اعلیٰ تعلیم کی غرض سے امریکہ گیا ہوا ہے۔ میری اور لالا کی خواہش ہے کہ ایاز اور ابیر کی شادی ہو جائے، سو یہ نیک کام انشاءاللہ ایاز کے آنے پر ہوگا۔ سو تب تک ابیر آپ لوگوں کے ساتھ کام کر لے۔ میں بچوں پر خواہ جبر کرنا پسند نہیں کرتا۔ اگر ابیر پسند نہ کرے تو اور بات ہے، اور نہ میری طرف سے پابندی نہیں ہے۔ کیوں ابیر؟ صدف نے بے قراری سے پوچھا۔ تم ہمیں جوائن کراؤ گی نا؟ سچی میں تو تمہارے بغیر بہت اداسی اور تنہائی محسوس کرتی ہوں۔ ابیر کی نظریں پھر چودھری امتیاز کی طرف اٹھ گئیں۔ ہاں ہاں پتر، کر لو تم بھی 1-2 سال اپنا شوق پورا۔ ان کی آنکھوں میں واضح رضامندی تھی۔ ابیر نے اس بات میں سر ہلا دیا تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اوکے بچوں، تم لوگ گپ شپ لگاؤ، انشاءاللہ کھانے پر ملاقات ہوگی اب۔ چودھری امتیاز اٹھے تو وہ سب بھی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ یار ابیر، تمہارے بابا جان تو بہت اچھے ہیں بھائی، ان کے باہر نکلتے ہی دانیال نے بے تکلفی سے کہا۔ خواہ تم نے ہمیں ڈرا رکھا تھا، مامون نے بھی بیٹھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ مجھے تو یقین تھا تمہارے بابا جان ہرگز نہیں مانیں گے۔ ہاں، امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ ابیر کو شاید ابھی تک حیرت تھی۔ یہ دراصل میرا کمال ہے۔ دانیال نے کالروں سے مصنوعی گرد جھاڑی۔ اندازہ لگا لو کہ مستقبل میں وکالت کے شعبے میں میرا کیا مقام ہوگا۔ اور تم نے وہ کیا بکواس کی تھی؟ صدف کو یاد آیا۔ کیا؟ دانیال نے انجان بنتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو کہہ رہے تھے کہ میں ابیر کی نقل۔ ہاں تو بتایا نہیں تھا تم نے؟ ایک بار اسلامی فقہ کا ایک سوال تم نے ابیر سے پوچھا تھا، وہ تو ذرا سا پوچھا تھا اور تم کہہ رہے تھے کہ سارے پیپر۔ اوہ اچھا، میں نے سوچا کہ اتنا آسان سا کوسچن ابیر سے پوچھ کر کیا ہے تو باقی سب بھی۔ خیر سوری یار، غلط فہمی ہو گئی، اس نے انتہائی معصومیت سے کہا، اور صدف برا سا منہ بنا کر ابیر کو دیکھنے لگی۔ یہ ایاز کا کیا قصہ ہے؟ اب جلدی سے شروع ہو جاؤ، اور کتنی گھنیوں، بتایا تک نہیں کہ منگنی شدہ ہو۔ کچھ قصہ نہیں بھائی، اور منگنی وغیرہ کا بھی کوئی چکر نہیں ہے۔ ہاں بابا جان کی اور شاید تایا جان کی بھی خواہش ہے، لیکن تائی اماں کا خیال ہے شاید اپنی بھانجی کے لیے ہے، اور جہاں تک تمہیں بتانے کی بات ہے تو مجھے خود ابھی چند دن پہلے دونوں باتوں کا علم ہوا ہے، بابا جان کی خواہش اور تائی اماں کا خیال۔ جس روز مجھے بابا جان کی خواہش کا علم ہوا اسی روز تائی جان، میں نے چچی جان سے کہتے سنا کہ انہیں مونا ایاز کے لیے بہت پسند ہے، لیکن ایاز کی واپسی پر وہ مونا کا رشتہ مانگے گی۔ ابیر نے پورے اطمینان سے بات مکمل کی۔ تو کیا تمہارے بابا جان کو تائی جان کی خواہش کا علم نہیں ہے؟ ظاہر ہے نہیں ہوگا، دراصل ہمارے ہاں مرد حتمی بات کے بعد ہی عورتوں کو آگاہ کرتے ہیں کسی بات سے۔ ممکن ہے تائی جان نے ابھی تک تائی جان سے بابا جان کی خواہش کا ذکر نہ کیا ہو، اور نہ ہی تائی جان نے تایا جان سے مونا کی بات کی ہو، لیکن اگر تمہارے بابا جان تایا جان کی بات مان لی تمہاری تائی نے تو کیا
तुम कर लोगी अयाज से शादी? सदफ ने पूछा। जिस बात में बेयकीनी हो उसके मुतल्लिक अभी से क्या सोचना। थैंक गॉड, मामून ने आहिस्तगी से कहा और फिर अबीर की तरफ मुतवज्जा हो गया। वैसे मौसूफ कैसे हैं और क्या तालीम हासिल कर रहे हैं वहाँ? अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली बुक्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार करें और ये भी बताएं कि आपको हमारी बुक्स कैसी लगती हैं। मज़ीद मालूमात और डिस्कशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। शुक्रिया।